آپ کے چچا ابو لہب کو آپ سے اس حد تک کدورت اور عداوت ہو گئی تھی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط ملط باتیں کر کے اس شخص کو بات سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے یہی تھا، جبکہ قریش نے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہیں تھی۔ حج کے دنوں میں بھی ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے ہی پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما سے کی تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہیں تھی۔ اس کا نام اروا تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا گیا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجب کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا، مزممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔